اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے مذہب میں کافی واضح ہے کہ دین وہ الہی کانسٹیٹیوشن ہے جو کبھی چینج نہیں ہوتا، جس میں کبھی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ زمانہ بدلتا رہا، پستیوں سے بلندیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے دین اور قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ زمانہ ایک رواں دواں کاروان زیشت ہے، پر دین ایک اٹل حقیقت ہے۔ ناظرین، یہ خیال کچھ لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ 1400 سال پرانے قوانین اس چمک دھمک دنیا کے اندر چلنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اگر اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانا چاہتے ہو تو پلٹ کے مت دیکھو، ورنہ اپنے آپ کو ایک شکنجے میں جکڑا ہوا پاؤ گے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ صاف پتہ ہونا چاہیے کہ فریب کی چادر کو کس طرح چاک کیا جائے کہ بدلتے ہوئے زمانے میں کیا چیز بدل رہی ہے اور کیا چیز نہیں بدلتی۔ اور وہ مذاہب اور ہوا کرتے ہیں جہاں مذہب اور سائنس میں اکثر ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ وہ چرچ کا ظالمانہ نظام جو شعور پہ بندشیں لگایا کرتا تھا کہ تحقیق نہ کرو، اور یہ تحقیق جب تاب نہ لا سکی اور چرچ کے مذہب کا چہرہ اترنے لگا تو لوگوں کو قید میں ڈالا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ جسم کو اسیر کیا جا سکتا ہے، مگر شعور کو لوہے کی زنجیر میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ الحمدللہ، اسلام نے نہ عقل پہ بندشیں بیٹھائی ہیں، نہ نظر کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو مذہب یہ کہہ رہا ہو کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا، نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح تمہارے سروں پہ آسمان کیسا پیارا بنایا ہے۔ تو اسلام نے نظر بند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، نظر کھولنے کا حکم دیا ہے۔ جو مذہب یہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا اولی الالباب، یہ قرآن مجید کا ندا دینا کہ اے صاحبان خرد، اے صاحبان شعور، آؤ میری باتوں کو سنو، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام ابو جہل سے گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہے۔ اسلام کبھی جاہلوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ پرکھے گا میری باتوں کو صاحب شعور ہی، میری قیمت کو جانے گا صاحب خرد ہی، میری حقیقت کو جانے گا صاحب علم ہی۔ تو جس مذہب کی بنیاد اور ابتدا یہاں سے ہوئی ہو کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تب ظاہر ہے اسلام کا کسی بھی زمانے میں سائنس سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اور یقین جانیے کہ اگر ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اہل ولا کا یہ عقیدہ ہے کہ سائنس غلط ہو سکتی ہے، آل محمد کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمام علوم کا سرچشمہ، تمام علوم کا باب
تمام علوم کا دروازہ میرا مولا ہے، اور اگر باب مدینۃ العلم سے رزق علم کی بھیک تقسیم نہ ہو تو انسانیت جہل کے اندھیروں میں گم ہو جائے۔ اور ہم نے اسی علی کے صادق بیٹے کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ شرقن و غربن لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، کہ مشرق جاؤ یا مغرب جاؤ تمہیں کہیں صحیح علم حاصل نہیں ہوگا سوائے ہم آل محمد کے دروازے سے۔ آئیے ناظرین، دین اور سائنس پہ اور زیادہ مزید معلومات کے لیے ایک بار پھر ہم رجوع کریں گے مولانا موصوف کی طرف کہ کیا خوب انہوں نے اپنے پہلے لیکچر میں بیان کیا کہ سائنس سے بھیک مانگنا، کہ سائنس ہمارے دین کو کریڈیبلٹی عطا کرے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ سائنس اور دین ہر مقام پہ ٹکراتے ہیں، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ دین سائنس کو پیچھے رکھنے کا سبب بنا، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ دین جاہلیت کا سبب ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ آئیے ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام ناظرین اس لیکچر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے، تو آئے چلیں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب کی خدمت میں اور گزارش کریں کہ آپ اس مشکل موضوع سے ہمیں اور آشنا کرائیں۔ ناظرین، ان کا خیر مقدم ایک نعرے سلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ پچھلا جو درس تھا اس کے بعد جو دو سوالات آئے وہ یہ کہ ان سوالوں کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آج کے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے، کہ جس میں ایک سوال تو یہ کہ ہم کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں ریلیجیس ریچولز کو۔ ہاؤ کین وی پروو religious rituals like duas, munajat and visiting shrines morning during the Azadari etc. as per science۔ ہم عزاداری کو اور مناجات کو، روزوں کی زیارت کو، ماتم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو، دعا مانگنے کو کس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں سائنس کے ذریعے۔ دوسری بات یہ کہ دعا کس طرح سے بیماریوں کو صحیح کرتی ہے، سائنس کے ذریعے اس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم انہی دو سوالوں کو جواب دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سائنس جب ہم کہتے ہیں تو ایک سائنس کی ایکسٹینڈڈ میننگ ہے، ذرا وسیع تر دائرے میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سائنس کی بات کرتے ہیں خاص معنی میں۔ اگر ہم ہر علم کی بات کریں، جو بھی چیز علم ہے، جو بھی چیز علم و دانش ہے، جو بھی چیزیں اس کائنات میں رونما ہو رہی ہیں، کسی بھی چیز کسی بھی دائرے میں، کسی بھی ڈومین میں، کسی بھی جگہ پر، وہ سب کی سب سائنس ہے، تو پھر بات دوسری ہو جائے گی۔ لیکن ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو ان علوم کی بات کرتے ہیں، اس نالج کی بات کرتے ہیں، اس پرسیپشن کی بات کرتے ہیں، ان چیزوں کے ثابت ہونے کی بات کرتے ہیں جس کو ہم لیب میں، لیبوریٹری میں، تجربہ گاہ میں، تجربے کے بعد ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن، کنکلوژن، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں۔ اگر اس کے ذریعے بات کی جائے سائنس کو، فزکس کی لیب ہے، کیمسٹری کی لیب ہے، باٹنی کی لیب ہے، جیولوجی کی لیب ہے، زولوجی کی لیب ہے، اور جتنے علوم ہیں، یہاں تک کہ کاسمو فزکس اور آسمانوں میں جو اجرام اور سیارے اور ستارے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرنا، تو یہ خاص پروسیس کے تحت ہوتا ہے۔ ابھی تک سائنس کے ذریعے اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ صاحب عزاداری کا کیا فائدہ ہے، روزوں کی زیارت کا کیا فائدہ ہے، اور دیگر جو سوالات کیے گئے مناجات کا کیا فائدہ ہے۔ ان میں نفسیات نے اس کا کسی حد تک تعلق کو بیان کیا ہے،
وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سائیکالوجی کو، نفسیات کو سائنس کے اسٹوڈنٹ اس طرح سے ہم سائنس کی بات نہیں کرتے. لیکن بہرحال ایک لحاظ سے اگر میں یہ ٹرم اور یہ اس طرح سے یوز کر رہا ہوں میری دانش کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو بعد میں آپ اس کی اصلاح یا کریکشن کر دیجیے گا مجھے، کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہ بات کریں کہ آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اور کنکلوژن، تو پھر ہم اس حوالے سے اگر صرف سائنس کی بات کریں تو ہم دعا، مناجات، بات ہم ان چیزوں کے اثرات کو بتا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ کہ کس طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہ دو سوال شاید آج ہمارا پورا وقت لے لیں. جب ہم بات کرتے ہیں ثابت کرنے کی تو ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا، کسی چیز کو لیجیٹیمیٹ ثابت کرنا، کسی چیز کو قانونی طور پر اس کا جواز دینا، کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں صحیح ہے تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا ایکسپیکٹڈ اور متوقع اثر ہے وہ ظاہر ہو. ہم کہتے ہیں پاسپورٹ صحیح ہے، جی مولانا آپ کا پاسپورٹ صحیح ہے. کیا مطلب ہے؟ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ کو گزرنے دے گا، آپ کا ویزا صحیح ہے. جب آپ جائیں گے ویزا لے کے جا رہے ہیں آپ مکہ مدینے کا، کربلا کا، نجف کا، صحیح ہے. ایئرپورٹ بعد پہ جو افسر کھڑا ہے، آفیسر، وہ آپ کو جانے دے گا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ثابت کیجئے کہ پاسپورٹ آپ کا صحیح ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لیجیے پاسپورٹ، اپنے مشین میں رکھ دیجئے. وہ یہ الٹا کر کے رکھتا ہے یا سوائپ کرتا ہے، کھینچتا ہے پاسپورٹ کو رکھ کر، جو بار کوڈ ہوتا ہے وہ اسکین کرتا ہے، اور کیا کیا سلسلہ وہ کمپیوٹر والے جانے اور وہ انجینئر حضرات جانے. تو جو ہم دیکھتے ہیں رپورٹس پہ وہ یہ دیکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے ثابت کیجئے. ہم کہتے ہیں دیکھ لیجئے. مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہوتا ہے، دیکھتا ہے، لگاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے کہ سب صحیح ہے. تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہم نے کہا کہ یہ پاسپورٹ آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم نے کہا دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے. تصویر ہماری ہے، یہ سب نام ہمارا ہے، سب ہے. کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ صحیح ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں چیک کر لیے. اب ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ کوئی بھی جعلی پاسپورٹ بنا کر کے آ سکتا ہے. ہم نے کہا مشین میں رکھے دیکھ لیجئے. تو ٹھیک ہے، چیک ہو گیا، ثبوت بھی آ گیا، مشین پہ پڑھ کے دیکھ لیا گیا، تمام مشینوں سے اور اسکینر سے اور نہ جانے کس کس چیز سے گزار لیا گیا. آپ نے مائکروسکوپ سے دیکھ لیا کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے پاسپورٹ میں. آپ نے میگنیفائنگ گلاس سے دیکھ لیا، سگنیچر صحیح ہے، سب آپ نے کہا ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا، یہ لیجئے جائیے. جب ہم کہتے ہیں کہ عزاداری کو ثابت کیجئے آپ سائنس سے، جب ہم کہتے ہیں مناجات کو ثابت کیجئے، اب آپ سمجھ گئے کہ صحیح ہونا کسی چیز کا اور ثابت کرنا اس کا معنی کیا ہے. ثابت کیجئے یہ جو آپ ٹیبلٹ لائیں پیراسیٹامول، یہ جعلی کمپنی کی نہیں ہے. ریڈ کیا، چھاپا مارا پولیس نے، اس نے کہا میری دکان میں صاحب کہ یہ جو آپ کے پاس 1000 پیراسیٹامول رکھی ہے یا ڈسپرین یا اسپرین رکھی ہے یہ جعلی ہے. آپ پر مقدمہ چلے گا. میں کہوں گا سرکار دیکھیے یہ 1000 ڈبے ہیں، یہ رسید ہے اس کی. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن مزید تحقیق کرنا چاہے گا. وہ رینڈملی کہے گا کہ تھوڑا سا یہاں سے ایک اس کو باکس لے گا، تھوڑی سی وہاں سے گولیاں نکالے گا، ٹیبلٹس نکالے گا، اور وہ جائے گا لیب ڈوپ دی اور جا کر چیک کرے گا. اتنی چیک کرے گا ثابت ہو جائے ہاں صحیح ہے، یہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے. پیراسیٹامول صحیح ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو متوقع اثر ہے وہ ہوگا. اب آپ سمجھ گئے. پاسپورٹ کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا، پیراسیٹامول کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا. جب ہم کہتے ہیں کہ مورننگ عزاداری، مناجات، وزٹنگ شرائن، زیارت کرنا، روزوں پہ جانا، دعا قنوت، نماز شب، دعا کمیل، اس کو سائنس سے ثابت کیجئے کہ یہ صحیح ہے. سائنس سے کیا ثابت کروں کہ یہ مولا علی نے بتائی ہے؟ یہ چین آف نیریٹرز میں جا کر دیکھیے. سائنس سے ثابت کیا جائے کہ اس کا یہ اثر عالم بالا میں ہوگا گناہ بخشوانے کے لیے، یہ چیز صحیح ہے. یہ سائنس کے ڈومین سے باہر ہے، یہ سائنس کے سرکل سے باہر ہے، یہ سائنس کی جورسڈکشن سے باہر ہے. مامتا کو ثابت کیجئے. آپ باپ ماں کی محبت اولاد سے ثابت کیجئے. نانا نانی دادا دادی کی محبت اپنے گرینڈ سن گرینڈ ڈاٹر سے ثابت کیجئے. پوتوں پوتیوں نواسے نواسیوں سے ثابت کیجئے. سائنس کی ڈومین سے باہر ہے. آپ ثابت کیجئے کہ فلاں صاحب سے کہیے کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے، آپ کو مرنے کا غم ہے. ثابت کیجئے. ثابت کیجئے آپ کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ سچے. نہیں ثابت کیا جا سکتا. کیوں نہیں ثابت کیا جا سکتا؟ کیونکہ سائنس کے ڈومین سے باہر ہے.
ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو صحیح ہے یا نہیں ہے، زیارت پہ جانا، امام حسین کی زیارت پہ گئے، ہمارے مسائل حل ہو گئے، مشکلات حل ہو گئی، چلہ کاٹا، 40 دن زیارت عاشورہ پڑھی، 40 دن ہم نے 1000 صلوات پڑھی، 40 دن ہم نے 1000 دفعہ استغفار پڑھی، 40 دن کا جو سلسلہ چلتا ہے. ہم سامرہ گئے، ہم کوفہ گئے، 40 دن تک ہم مسجد سہلہ گئے حضرت حجت سے توسل کے لیے، ہم حضرت حجت سے گفتگو کے لیے یا ملاقات کے لیے ہم گئے 40 دن تک سامرہ. سائنس سے ثابت کیجئے، سائنس کی ڈومین سے باہر ہے. کیوں باہر ہے؟ کیونکہ میں نے کہا کہ صحیح ثابت کرنا 2 معنوں میں ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جعلی نہیں ہے، فیک نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، بہتان افترا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، یہاں پر سچ بات ہے بالکل. دوسری بات، اس کا متوقع اور ایکسپیکٹڈ جو اثر ہے، جو ایکسپیکٹڈ ایفیکٹ ہے، امپیکٹ ہے، وہ آئے گا. تو وہ آپ سائنس سے ثابت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، سائنس کا مطلب میں ابھی کہہ رہا ہوں بایولوجی، کیمسٹری، زولوجی، فزکس، کسی بھی پیتھولوجیکل لیب میں وہاں ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں، علم نفسیات، سائیکولوجی یا سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک حد تک اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. میں اس میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو مزید. جب یہ بات اس طرح سے ہو گئی تو اب ہم اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ سائنس کیوں نہیں ثابت کر سکتی. یہ آتا ہے تعبدیات میں. تعبدیات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سبمیشن کے تحت، سبمیسیولی آپ اس بات کو مانیے. آپ کو کس نے کہا کہ زیارت پہ جائیں امام حسین علیہ السلام کی؟ اصل امام حسین کو امام حسین کس نے بتایا کہ آپ ہیں؟ رسول خدا نے بتایا. اگر رسول خدا ساری زندگی خاموش رہتے، سکوت اختیار فرماتے، مولا حسین کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہتے، نہ پشت پہ نہ کوئی عمل کرتے، نہ ایک لفظ کہتے، آپ کو کیسے پتہ لگتا کوئی حسین تھا؟ تاریخ میں ملتا، آپ کہتے کوئی رہا ہوگا، ہمیں کیا پتا. نہ محدث آپ کو بتاتے رسول خدا کو دیکھا، ائمہ نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، انہوں نے سلمان فارسی، ابو ذر، میثم، مقداد، بلال، ان سب کو روایت بتائیں، انہوں نے بعد کے راویوں کو بتایا. پھر راویوں کا سلسلہ ٹوٹا، پھر امام صادق سے دوبارہ جڑا اور امام صادق نے کہا کہ ہم نے اپنے والد کو کہتے سنا، انہوں نے اپنے والد کو کہ امام حسین کی زیارت کا یہ ثواب ہے، یہ اثر ہے. تو ہم تعبدی لحاظ سے مانتے ہیں. کیا مطلب تعبدی لحاظ سے؟ اگر امام صادق علیہ السلام نہ فرماتے، اگر رسول اللہ امام حسن علیہ السلام سے وہ سلوک، وہ عمل نہ کرتے، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ گفتگو نہیں کرتے، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. رسول خدا نے بتایا حسین یہ، حسن ایسے، فاطمہ ایسی. اگر قرآن نے نام نہیں لیے آیا مباہلہ اور آیت 3 میں، رسول کے عمل نے واضح کیا اور رسول کا عمل حجت ہے. اب کوئی شخص کہے رسول کے عمل کو ثابت کیجئے سائنس سے کہ حجت ہے، ہم ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا کچھ چیزیں تعبدیات میں آتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ عالم بالا میں حقیقت ہے وجود امام حسین علیہ السلام کی، ان کی تمام زیارتوں کی حقیقت ہے. مولا کے پاس معجزے کی طاقت ہے. امام حسین عین حقیقت ہے. لیکن یہ حقیقت ہم پر منکشف کیسے ہوئی؟ پردہ گرا کیسے؟ اس حقیقت نے اپنے چہرے پر سے نقاب کیسے ہٹایا؟ احادیث کے ذریعے ہم کو پتہ لگا. جنت ہے، جہنم ہے، حق ہے، لیکن کیسے پتہ لگا؟ کسی سائنسی لیب میں ثابت نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ سائنس کی لیبارٹری کے ذریعے اس کو جا کر ثابت کریں، وہ سخت غلطی پر ہیں، سخت غلطی پر ہیں. لہٰذا ان کو جا کر تعبدیات کا سہارا لینا پڑے گا. یعنی جو باتیں احادیث کے ذریعے ہم تک ہیں، اس کو مان لو. سائنس سے ثابت کیجئے کہ 3 دفعہ وضو میں کلی کرنے کا یہ ثواب، یہ فائدہ ہے. لیکن امام کی عصمت کو ہم نے عقل کے ذریعے جانا. سائنس کا پھر بھی یہاں پر کوئی رول اور کردار نہیں ہے. بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سائنس کا مطلب ہے لیبارٹری میں آ کر ثابت کرنا. جب لیبارٹری میں آ کر آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیب میں آ کر آپ ثابت نہیں کر سکتے، تجربہ گاہ میں آ کر آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ فینومینا یہ وہاں پر جائے گا ہی نہیں. آپ الجبرا کے ذریعے کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں کہ صاحب ان کے بلڈ میں شوگر زیادہ ہے؟ آپ الجبرا ٹریگنومیٹری کے ذریعے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان صاحب کو فلاں بیماری ہے یا یہ اچھے ہو گئے؟ آپ کے مولانا ڈومین نہیں ہے. اس کو جا کر آپ جائیے پیتھولوجیکل سائنسز میں جا کر بات کیجئے، لیبورٹری میں جا کر بات کیجئے. تو یہ ایک چیز آپ سمجھ لیجیے اس بات کو. لہٰذا ہاں، نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک انرجی لیتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں تو ایک طرح کا آپ کو پاور ملتی ہے وہاں سے. جب آپ جاتے ہیں کس طرح سے؟ بہت متقی. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ جب بھی جائیں کسی کے پاس، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو،
مسلمان ہو, اچھا آدمی ہے, اہل عمل ہے, ظلم نہیں کرتا. یہ بات سنیے گا کہ حتیٰ نان مسلم ہو, لیکن اگر اس کے پاس بیٹھے وہ آپ کو اچھی باتیں کرے, آپ گھبرائے ہوئے پریشان, ارے گھبرائیے مت, وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. یہ موٹیویشنل اسپیکرز کیا ہیں؟ یہ کوئی ہندو ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی مسلمان ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, لیکن ہے موٹیویشنل اسپیکر. وہ موٹیویشنل اسپیکر کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن کی بات نہیں کرتا, رگ وید یا گیتا کی بات نہیں کرتا, بھگوت گیتا یا گرنتھ صاحب کی بات نہیں کرتا, وہ آوستہ کی بات نہیں کرتا, گاساہا کی بات نہیں کرتا, توریت انجیل کی بات نہیں کرتا. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ آپ غلط گھبرا رہے ہیں, آپ اسٹرگل کیجئے, آپ آگے بڑھیے, آپ طاقت سے کام لیجئے. تو موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے. جب ہم اہل بیت کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور اہل بیت سے جو تعلق ہے, ہم ان کی احادیث کو پڑھتے ہیں, ایک طرح کا موٹیویشنل امپیکٹ ہم پر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. اب میں اس کو اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ سوال اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسٹرانگ گروپ والوں کو بھیجیے, وہ مجھ تک منتقل کرتے ہیں, تاکہ میں کسی اور کلپ کے ذریعے آپ کے سوالات کا جواب انشاءاللہ دے دوں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک اور چیز چل رہی ہے, وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کے پاس معجزہ تھا, حضرت عیسیٰ کے پاس معجزہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزہ تھا, حضرت داؤد کے پاس معجزہ تھا, حضرت سلیمان کے پاس معجزات تھے, ٹھیک ہے, حضرت نوح کے پاس معجزات تھے, انبیاء کے پاس معجزات تھے. قرآن نے ذکر کیا سب سے زیادہ جو انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کا. کیا لاٹھی ہوتی تھی, جب پیاس لگی ہے موسیٰ, فضرب بعصاک الحجر, اس لاٹھی کو پتھر پر مارو, فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے نکل آئیں گے. موسیٰ سامنے دریا ہے, دریائے نیل ہے, پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے. موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام, کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون, پکڑ لیے گا, بس تم کیا کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو. کہا کلا ان معی ربی سیہدین, گھبراؤ مت, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا لاٹھی میرے ساتھ ہے, جناب موسیٰ نے فرمایا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ, جو حکم ہوگا. حکم آیا, وحی آئی, موسیٰ اپنے عصا کو مارو سمندر پہ. حضرت موسیٰ نے مارا, آپ کے سامنے راستہ کھل گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گیجٹس تھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس, جن کے ذریعے وہ یہ کام کرتے تھے, اور ابھی تک سائنس اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے, تو سائنس اس جگہ پر پہنچ جائے گی. تو پھر گیجٹس جب ڈسکور ہو جائے گا, ان کی تھیم کیا تھی, یہ کس لا کے تحت کام کرتے تھے, تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ معجزہ نہیں تھا, معجزہ تھا لیکن وہ اتنا آگے تھے اپنے زمانے سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کہ ان کے پاس ایک گیجٹ سے پروردگار عالم نے دیے تھے, لہذا اس کو معجزہ کہنا غلط ہے. دیکھیے یہ بات سراسر 100% قرآن کے مخالف ہے, احادیث کے مخالف ہے. حتیٰ اس کو گیجٹس بھی مان لیں تو تب بھی یہ معجزہ ماننا پڑے گا. معجزہ ہم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ معجزے پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے, اس لیے میں مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ معجزے کا لفظ نہ حدیث میں آیا ہے نہ قرآن میں آیا ہے. قرآن میں بینات کا لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے, روشن نشانیاں. معجزے کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ معجزہ نکلا عجز سے, عاجز کر دینا. ہم اردو میں کہتے ہیں عاجز کر دیا, ہم اس کام کرنے سے عاجز ہیں. جب رسول خدا مولا کائنات جناب سیدہ پنجتن ائمہ معصومین یا بقیہ گزشتہ انبیاء نے جب اپنے معجزات دکھائے تو لوگ عاجز ہیں اس کام کو انجام دینے سے. لہٰذا حتیٰ اگر آپ کے گیجٹس تھے تب بھی معجزہ ثابت ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں, جناب موسیٰ کو آئے ہوئے 2500 2700 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک لوگ اس کو نہیں بنا سکے. تو جو خدا 10,000 1 لاکھ سال بعد کی چیز حضرت موسیٰ کو اس وقت عطا کر دے تو یہ معجزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اپنی ایفرٹ سے تو حضرت موسیٰ نے اس کو پیدا نہیں کیا, لاٹھی کو. حضرت موسیٰ نے اپنی ایفرٹ سے اس کو کریٹ نہیں کیا, انوینٹ نہیں کیا, ڈسکور نہیں کیا. یہ آل آف اے سڈن دفعتاً واحدتاً حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی. تو ایک بات یہ سن لیجیے, حتیٰ اگر اس کو گیجٹس مانے, حتیٰ اول تو میں نہیں مان رہا کیونکہ قرآن نہیں مانتا, حدیث نہیں مانتی, فضول بات ہے بالکل. یہ گیجٹس جتنا زیادہ میں اور تمام ہمارے مراجع, میں سے مطلب مجھ جیسا ایک طالب علم اور مجھ سے کئی بہت ہی اوپر کے اور عظمت والی ہستیاں, تمام مراجع ہمارے
یہ جو میں نے کہا میں اور مراجع ایک جگہ ایک لیول پہ نہیں لانا چاہتا، یعنی مجھ جیسے انسان سے لے کر اور مراجع تک یہ سب کے سب مانتے ہیں اس بات کو کہ گیجٹس ہوتے ہیں، موبائل فون کی حقیقت ہے، فیکس مشین کی حقیقت ہے، پرنٹر کی حقیقت ہے، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سب حقیقت رکھتے ہیں، اور یہ سائنٹسٹ حضرات کا احترام کرتے ہیں ہمارے علماء مراجع. ایسی بات نہیں کہ ان کو برا سمجھتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خدا ان کو اجر دے جس مذہب سے بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ جب آپ گیجٹس کو مانتے ہیں تو آپ حضرت موسیٰ کو بھی کہہ دیجئے کہ ان کے پاس کوئی گیجٹس ہے. اگر پوچھا جائے کہ لاٹھی میں طاقت کیسی ہے کہ آپ نے مارا اور دریا کا پانی پھٹ گیا اور خشک ہو گیا، کیسے؟ کہا کہ یہ شاید انسان بنا لے 50,000 سال بعد، 1,00,000 سال بعد. تو 1,00,000 سال بعد شاید انسان بنائے اور خدا حضرت موسیٰ کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ نے بغیر کسی ایفرٹس کے، بغیر کسی اسٹرگل کے، بغیر کسی کیمسٹری اور فزکس کی یا الیکٹرانک اور الیکٹریکل لیب کے ایسا ایک گیجٹس ان کے پاس آ گیا. تو یہ کہاں سے آیا؟ خدا کی طرف سے آیا نا، زمانے کو چیر کر. اپنے زمانے سے بہت آگے چلے تھے حضرت موسیٰ، تو یہ معجزہ ہو گیا. پھر بھی اگرچہ میں اس بات کو نہیں مانتا، اور میں نے کہا کہ میں کیا علماء مراجع نہیں مانتے، اور علماء مراجع کیا قرآن اور حدیث نہیں مانتی گیجٹ سے. انما امرہ اذا اراد امرا ان یقول له، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا کا کام کیا ہے؟ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو، کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر گیجٹس کو مان لیا جائے تو امام حسن علیہ السلام کے پاس کون سا گیجٹ تھا کہ جو مولا نے پشت لگائی اپنی انگور کے سوکھے ہوئے درخت سے انگور ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انگور لٹکنے لگے؟ وہ کون سے گیجٹ تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کہ جو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی اور گائے کو ٹھوکر ماری، مردہ گائے کو، مردہ گائے زندہ ہو گئی؟ وہ مولا کائنات کے پاس کون سے گیجٹ تھے کہ جو آپ نے انگلیاں کاٹی سزا کے طور پر، اور جب اس نے آپ کی مدح سرائی کی تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلی سے نکلا، لوگوں نے کہا واقعہ آپ کے سامنے. تو مولا نے بلا کے لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، انگلیاں اٹھائیں کٹی ہوئی اور جوڑ دی. کون سا گیجٹ تھا یہ؟ کہا کہ نہیں ابھی پتہ نہیں لگا آپ کو، 10,000 سال بعد یہ بن جائے گا. تو حضور یہ گیجٹ تھے. یہ نماز کون سا گیجٹ ہے؟ یہ دعا کون سا گیجٹ ہے؟ تو گیجٹس کی بات نہیں ہے. پہاڑی میں سے الٹی نکل رہی ہے حضرت سودے کی، یہ کون سا گیجٹ ہے کہ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں حضرت عیسیٰ اور وہ بینا ہو رہا ہے؟ لیپریسی کے مریض کو، کوڑی کو، برس والے مریض کو، جزام کو حضرت عیسیٰ ہاتھ لگا رہے ہیں اور وہ صحیح ہو رہا ہے، بالکل بھلا چنگا ہو گیا، کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں ہے. تو معجزات کا مطلب یہ کہ ارادہ الہی، یاد رکھیے گا. اب وہ آ کر لوگوں نے بیتو کی باتیں کرنے شروع کر دی. فلسفی حضرات نے معذرت کے ساتھ تفرہ محال ہے اور تفرہ ہو گیا اور اتنی تیزی سے وہ تمام مراحل پیدا ہوئے. یہ سب کیا باتیں ہیں؟ یہ تیزی سے مراحل پیدا ہوئے. مثال دی گئی کہ آپ برف آتی ہے گرمی کے، سردی میں برف آتی ہے، کشمیر میں برف آتی ہے، تبت میں آتی ہے، لداخ میں برف آتی ہے، گلگت بلتستان میں برف آتی ہے. تو آپ کے فریج میں برف کیسے جمع ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے نا، ایک ریپڈ کر دیتے ہیں، اسپیڈ بڑھا دیتے ہیں ہم ایک موومنٹ کی، کہ جس کو دسمبر اور جنوری کا مہینہ چاہیے ٹیمپریچر گرے، آپ ایک مصنوعی اور آرٹیفیشل پروسیس کے ذریعے اس کو تیز عمل کو انجام دیتے ہیں، 5 گھنٹے میں برف جم جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کیا. قرآن کے خلاف ہے یہ فکر حدیث کے خلاف ہے. امر الہی، وہ کہتا ہے خدا ہو جا، ہو جاتی ہے. یہ سب فلسفیوں کی باتیں کہ تفرہ محال ہے اور یہ سب باتیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے. ارادہ الہی کرے. کون سا تفرہ ہے یہاں پر کہ اشارہ کیا امام نے اور پتھر سونے کا ہو گیا، اشارہ کیا امام نے ابو ہاشم جعفری کو. تو یہ چیز غلط ہے کہنا کہ ہمیشہ گیجٹس کے ذریعے کام ہوتا ہے. ایک یہاں تک ہماری بات ختم ہو گئی. اچھا، اب جو بات ہے وہ سائنس سے یہ کہنا کہ دین کی ہر چیز کا پروف ہو، نہیں ہو سکتا. لیکن میں دلچسپی کے لیے اور ایک انٹرسٹنگ ایک کہیے کہ جو تھوڑا سا کہوں یہاں پہ ایک لطیفے کے طور پہ، یہ قانون آیا کہاں سے کہ جو چیز ثابت ہوگی وہ سائنس سے ثابت ہوگی؟ مولانا دیکھیں 21 سینچری، یہ آپ بیوقوفی کی باتیں مت کیجیے، ہر چیز سائنس ہے. اور یہ مولویوں کی عادت ہے بیٹھے ہوئے نجف خم میں، ان کو دنیا کا نہیں پتا، سائنس بہت آگے نکل گئی ہے. یہ بے فضول باتیں ہیں کہ آپ تربت خاک شفا کھلائیں اور زمزم کا پانی پلائیں اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں. جس طرح سے ہمارے علماء نے ہم کو سکھایا ہے
اور ہم انہی بزرگوں کے شاگرد ہیں, انہی کی شاگردی کا شرف حاصل ہے, یا کتابوں کے ذریعے یا ان کے زبان مبارک سے سن کر انہوں نے ائمہ سے لیا. جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک مصلحت ہے, اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام نے جو حکم دیا اس مثلا ہم نے اپنے بچپن میں سنا کہ ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. کیونکہ جب آپ انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو ایک ایسے سیکریشنز ہوتے ہیں جو ہضم غذا میں مدد کرتے ہیں, فوڈ ڈائجسشن میں ہیلپ کرتے ہیں. ایک طبقہ کھڑا ہو گیا, بڑے مذہبی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. دیکھیے مذہب کو جتنا نقصان مذہبی لوگوں نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. مذہب کو جتنا نقصان مذہب کے نام پر پہنچایا گیا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. مذہب بدترین چیز ہے اگر ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں آ جائے. مذہب بدترین چیز ہے اگر ہوا پرست, نفس پرست, انانیت پرست کے ہاتھ میں آ جائے. وہ گردنیں کاٹے گا, عورتوں کو بیوہ کرے گا, بہنوں سے بھائیوں کو چھینے گا, بستیاں اجاڑ دے گا مذہب کے نام پر. یاد رکھیے گا. تو ہم اس مذہب کی بات نہیں کر رہے, ہم اس مذہب کی بات کریں جو رسول خدا لے کر آئے تھے. ہم اس مذہب کی بات کریں جو مالک اشتر کے خط میں موجود ہے. بات کہیں اور نکل جائے گی, میں رکوں اسی بات پر. تو ایک ذرا ضرور پڑھی محمد آل محمد پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے اب وہ انگلیاں چاٹیے کھانے کے بعد, روایت میں آیا کہ اپنے ہاتھ کو چاٹو, انگلیوں کو چاٹو, ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اچھا تو چمچے سے کھانا کھانا مکروہ ہے, بعض نے یہ کہا مکروہ نہیں ہے, کوئی بھی غلط بات ہے بالکل. ہاں بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا مکروہ ہے, دائیں ہاتھ سے کھائیے. اچھا اب کہا گیا کہ سیکریشنز نکلتے ہیں. جو خوش مغز لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھیے صاحب زبردست بات ہے, دیکھا آپ نے سیکریشنز نکلتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر ہم جب جوانی کی عہد میں آئے اپنی تو پتہ لگا کہ ریسرچ غلط ہے, کوئی سیکریشنز نہیں نکلتے. تو اب آپ جھانکیے اپنی بغلیں کہ ہم سائنس سے ثابت کر. دیکھیے منہ پہ جب پانی ڈالا جاتا ہے تو پوری گندگی چلی جاتی ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے, اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا جی بولا نا, دیکھیے اسلام ہائیجین میں کتنا بتاتا ہے آپ کو, سائنس سے ثابت ہے. یہاں پر وہ کیوباٹل وین ہوتی ہے, اس پہ جب پانی ڈلتا ہے تو یہ ہوتا ہے, بلڈ پریشر آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہوتا ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو. تو حضور جب ہم بچپنے میں تھے تو یہ ریسرچ سامنے آئی. جب جوانی کے عہد میں قدم رکھا ہم نے تو پھر پتہ لگا یہ ریسرچ غلط ہے. اب ہو سکتا ہے 10 سال بعد کا ریسرچ صحیح ہے. تو آپ کریں گے کیا اگر آپ نے اپنے دین کی چیزوں کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کا بے تکا رویہ اپنایا, illogical ایٹیٹیوڈ کو آپ نے جاری رکھا. تو سائنس آج کچھ کہہ رہی ہے, کل کچھ کہہ رہی ہے. سائنس اور سائنٹسٹ کا پورا احترام کرتے ہوئے سائنس اور سائنٹسٹ. اور میں یہاں پر بات کہہ دوں, ہمارے بچے جس کو دیکھو ACC ICMA اور CA اور MBA اور BBA, بہت کم بچے ہمارے فزکس پڑھ رہے ہیں PhD لیول تک, بہت کم بچے ہمارے کاسمو فزکس پڑھ رہے ہیں PhD لیول تک. سائنٹسٹ نکلنا چاہیے. اور ڈاکٹر حضرات جو ہمارے فزکس کیمسٹری پڑھنے والے, میں ان سے کہوں گا کہ آپ ہر روز تھوڑا سا وقت مدرسوں میں گزاریے. وہ کون سے مدرسے ہیں؟ یہ عالم کون, یہ مدرسہ نیشنل ورلڈ کا. آپ فزکس پڑھنے والا مدرسے میں بیٹھا ہے جہاں خدا کی قدرت کو پڑھ رہا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والا, ہیومن ایناٹومی پڑھنے والا, وہ ایک مدرسے میں بیٹھا ہے جب وہ ہیومن ایناٹومی پڑھ رہا ہے. اس پہ توجہ کیجئے. تو سائنس آج کچھ کہتی ہے, کل کچھ کہتی ہے, پورے احترام کے ساتھ سائنس اور سائنٹسٹ کے. آج کچھ کہہ رہی ہے, کل کچھ کہہ رہی ہے. مذہب اٹل ہے. حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ یحرم علیہم الخبائث وَيُحَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. یہ رسول خدا آئیں گے اور کیا کریں گے؟ حلال کریں گے اچھی چیزوں کو, حرام کریں گے گھنوانی چیزوں کو. تو یہ کیسے پتہ لگے گا؟ رسول خدا جب حلال کریں گے تو پتہ لگے گا اچھی چیز ہے, رسول خدا حرام کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بری چیز ہے, غلط چیز ہے. لہٰذا سبمیشن لیول کو آپ انٹیلیکٹ اور وزڈم کے ذریعے سمجھنے والی چیزوں کو مکس مت کیجئے. تو لہٰذا سائنس آج کچھ کہتی ہے, کل کچھ کہتی ہے. سائنس کے ذریعے لیبارٹری میں ثابت کرنا یہ غلط طریقہ. ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں سائنس کے ذریعے ثابت ہو جائیں. مثلا انار کی لکڑی کے ساتھ خلال کرنا, دانتوں میں ٹوتھ پک کے طور پر استعمال کرنا. انار کے درخت کی لکڑی کو روایت میں منع کیا گیا. ڈینٹسٹ کہتے ہیں کہ نقصان دہ. ارگ کی لکڑی سے رسول خدا مسواک کرتے تھے. تو بہت سی چیزوں کو آپ سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں, بہت سی چیزوں کو سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے. لہٰذا
اگر سائنس آ کر سپورٹ نہ کرے آپ کے مذہب کے کسی کام کو تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ حرام اور حلال کسی اور ریزروائر سے اپنی جسٹیفیکیشن کو لے رہے ہیں، سائنس کی لیب سے نہیں لے رہے. یہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں تعبدیات کی، تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم فزیکل ورلڈ میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم فزکس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ٹینجیبل ویزیبل دکھائی دینے والی، جس کو ہم چیک کر سکتے ہیں، آئرن اور سلور، کاپر، ہائیڈروجن، ہیلیم، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم آرگینک اور ان آرگینک میں تقسیم کر کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ جب فزکس نیوٹن کی تھی کسی زمانے میں بطلمیوس کی تھی، کسی زمانے میں پائتھاگورس کے فزکس اور میتھمیٹکس جیومیٹری کو پڑھتے تھے، وہ پھر آگے بڑھے جناب نیوٹن کا زمانہ آیا، اور سلسلہ آگے بڑھا جناب آئنسٹائن کا زمانہ آیا. آئنسٹائن کی فزکس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کے قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈیسن نے بہت ساری چیزیں بنائی. اب مسئلہ کوانٹم فزکس کا آ گیا. میری فیلڈ نہیں ہے، نہ میرا شعبہ ہے، اور کاش ہماری کمیونٹی میں ایسے بچے ہوں، ایسے نوجوان بچے بچیاں ہوں کہ جو ہم جیسے لوگوں کو، مولوی حضرات کو بتائیں کوانٹم فزکس کے سوالات، تو ہم ان سے پوچھیں ماڈرن فزکس کیا کہہ رہی ہے، ہم ان سے پوچھیں اور وہ ہم کو بتائیں، ہیلپ کریں ہماری، تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور جب ممبر میں بیٹھیں تو آپ کی مدد کے ذریعے ہم کچھ گفتگو کر سکیں. ورنہ اگر آپ نہ ہو تو ہم لوگ بغلیں جھانکتے رہیں. خیر، آج کل یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے بہت سارے اچھے لیکچرز مل جاتے ہیں. تو نیوٹن کی فزکس سے فائدہ اٹھایا سائنٹسٹ نے، کچھ چیزیں بنائی. آئنسٹائن کی فزکس آئی، اس سے فائدہ اٹھایا، کچھ چیزیں بنائی. اب کوانٹم فزکس ہے، کتنا ڈفرینس ہے اس کے اندر. آئنسٹائن کی فزکس کو کتنا ایکسپٹ کرتی ہے، نیوٹن کے زمانے کی فزکس کو کتنا ایکسپٹ کرتی ہے. اسٹیفن ہاکنگ کیا بات کہہ رہا ہے، کس بنیاد پر، اس نے کیا کسی نئی فزکس کی بنیاد ڈالی ہے؟ پرنسپلز آف فزکس اور رولز آف فزکس، بیسکس آف فزکس اس نے چینج کیے، جس کے بعد وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک ایولیوشن ہے، ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے. جب ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرگینک، ان آرگینک. یہ بھی تو بڑھ رہا ہے آگے سلسلہ سارا فزکس کا، جو پچھلی فزکس کی بہت سی چیزوں کو، جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، غلط ثابت کر رہا ہے. لہٰذا ہم جو ایولیوشن کے دائرے میں ایک چیز ہے، اس کے ذریعے ہم کانسٹنٹ کو ثابت نہیں کر سکتے. ویریبلز کے ذریعے ہم کانسٹنٹس کو ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، جو جاہل قسم کے مولوی ہیں، جو الحمدللہ ادھر نہیں ملیں گے آپ کو، کہیں اور ملیں گے، ان کی باتوں کا آپ بنیاد بنا کر یہ مت کیجئے کہ مولوی حضرات سائنس کے مخالف ہیں، مولوی حضرات فزکس کیمسٹری کے مخالف ہیں. مولانا حضرات مخالف نہیں ہیں، مراجع مخالف نہیں ہیں. مرج تقلید کہتا ہے کہ آپ نے سائنس میں جو بات ثابت کی ہے سر آنکھوں پر، لیکن میں تابع ہوں، پیرو ہوں سبمیشن کا. حضرت امام صادق علیہ السلام نے اگر فرما دیا کہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، دو بہنوں کے ساتھ شادی کرنی ہے تو ایک کو طلاق دیجیے، دوسری کو رکھیے، دوسری کو طلاق دیجیے، پہلی کو رکھیے. آپ کے یہ اس میں کیا حرج ہے؟ سائنس سے ثابت. سائنس ابھی تک نہیں پہنچی ہے، اور ہو سکتا ہے صبح قیامت تک نہ پہنچے. مرجے کو یاد رکھیں، سائنس کے ہم مخالف نہیں ہیں، نہ ہمارے مراجع، نہ ہم جیسے طالب علم. لہٰذا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں پہ فزیکل لاز کو پڑھتے ہیں، کیمیکل لاز کو پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک چیز ہے میٹا فزکس. میٹا فزکس کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. پیر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تھکن سے چور ہے انسان نجف سے نکلا کربلا جانے کے لیے. لوگ کہتے ہیں مولانا پیر ٹوٹ رہے ہیں، بالکل ہمت نہیں ہے چلنے کی، لیکن رکنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا. اس کو کوئی فائن لگے گا، پینلٹی لگے گی، جرمانہ لگے گا، کہتا رکنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی. اچھا، آپ ماتم کر رہے ہیں، ماتم کیا. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کو ڈاکٹر کہیں کہ اب آپ صاحب اولاد نہیں ہو سکتی؟ 1 2 10 20 100 200 1000 ڈاکٹروں کو دکھائے، صاحب اولاد ہو ہی سکتی. آپ کے ساتھ یہ ہو گیا. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹرز نے کہا. اگر وہ جائے امامزادہ صالح، امامزادہ داؤد، اور وہاں سے وہ دعا کرے، خود میں جائے دعا کرے، اولاد ہو جائے، تو یہ فزکس اور کیمسٹری کی لیبوریٹری میں سمجھا نہیں جا سکتا. یہ میٹا فزکس کے دائرے میں کسی عقل میں نہیں آ رہا. پریشان ہے وہ. ڈاکٹر کہتا ہے جب آیا وہ شخص، رپورٹس تھی 6 مہینے میں مر جاؤ گے، مشہد سے ہو کر گیا، میں خود مل چکا ہوں.
اس شخص کے رشتہ دار سے، کزن سے، 6 مہینے میں مر جاؤ گے. مشہد گیا، ڈاکٹر کو رپورٹ دکھائی 1 سال بعد، کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہی آپ کی شکل، ہزاروں مریض دیکھتا ہوں اور یہ تو رپورٹ آپ کی 1 سال پہلے کی مجھے نہیں یاد. کہا آپ رپورٹ چیک کیجئے. کہا کہ ہاں ہے تو رپورٹ صحیح، ہماری لیب کی ہے اور میں ہی ہوں، میری سگنیچر ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے. کہا میں وہ مریض ہوں. کہا ایسے نہیں ہو سکتا، آپ کو تو مر جانا چاہیے 6 مہینے پہلے، ہو سکتا ہے آپ 2 مہینے بعد مر جائیں. کہا ٹیسٹ کروائیے. ٹیسٹ کیے، کوئی اثرات ندارت نگیٹو. کہا یہ بتاؤ گئے کہاں پر تھے؟ توجہ کیا آپ نے؟ مشہد گئے تھے یا کربلا گئے تھے؟ تو آپ توجہ کیجئے، خوب توجہ کیجئے گا اس بات میں. یہ میٹا فزکس میں آتی ہیں یہ چیزیں، نالج، یہ چیزیں سائنس کے دائرے سے باہر ہیں. لہٰذا ہر چیز کو آرگینک، انآرگینک اور چھونے والی چیزیں، ٹینجیبل چیزیں، ویزیبل چیزوں کو دیکھ کر ہم دنیا کو اس میں خلاصہ نہیں کر سکتے. سائنس کیسے ثابت کر رہی ہے کہ کیڑا ہے؟ یقیناً زولوجی پڑھنے والے یا سائنس پڑھنے والے جانتے ہوں گے. اس کی بعد والی نسل کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتی، کیونکہ جب وہ انڈا دیتی ہے اس کی ماں تو مر جاتی ہے، اور وہ انڈا جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم کو، مردہ ماں کے جسم کو سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر اس میں وہ تمام کیریکٹرسٹکس آتے ہیں. مچھلی جیسی پیدا ہوتی ہے تیرنے لگتی ہے. کس نے سکھایا ہے مچھلی کو یہ تمام کے تمام کام؟ خوب توجہ کیجئے گا کہ یہ کس طرح سے سلسلہ ہے. بلی کبھی گھاس نہیں کھائے گی، شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، بکری کبھی گوشت نہیں کھائے گی. کس نے سکھایا بکری کو تم گھاس کھاؤ؟ تو بہت سی چیزیں وجود ہے اس بات پر. پروردگار عالم قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ اچھا تمہاری چیز سائنس کے ذریعے ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں کہہ رہا سمجھانے کے لیے. رکھ لو جو دودھ کے بارے میں جب پروردگار نے بات کی، من بین فرس و دم، خون اور گوبر کے بیچ میں سے، بلڈ اور ڈنگ اور اس کا جو ایکسکریمنٹ ہے اس کے بیچ میں سے ہم دودھ کو نکالتے ہیں. پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، غلاظت ہے، پیٹ میں اس کے یورین ہے، پیٹ کے اندر اس کے خون ہے، یہ سب تو پیٹ میں سے نکل کے آتا ہے باہر. پروردگار فرما رہا ہے کہ نکلتا ہے میٹھا دودھ تر و تازہ جس کو تم پینے میں لذت محسوس کرتے ہو. وہ کہاں سے؟ انہی جگہوں سے نکل کر آتا ہے. تم اگر مچھلی کی دکان پر دودھ کا کنٹینر جا کر رکھ دو کھول کر 1 دن تو اس میں مچھلی کی بو آ جاتی ہے. ریفریجریٹر میں کھانا رکھ دیجئے آپ، آم کی بو آ جائے گی، خربوزے کی بو آ جائے گی. پیاز بہت ساری ڈھیر ساری کاٹ کے رکھ دیجئے، دودھ کے اندر پیئیں گے پیاز کی بو آ رہی ہوگی. یہ کیسے ہو رہا ہے یہ تمام کام کہ صاحب وہاں سے دودھ نکل کر آ رہا ہے لیکن اس میں بدبو نہیں آ رہی، نہ اس میں گوبر اور مینگنیوں کی بدبو ہے اور نہ پیشاب کی یورین کی بدبو ہے، نہ خون کا کلر ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو قدرت خدا ہمیشہ کیسے سائنس سے ثابت کریں گے؟ سائنس کہہ سکتی ہے دیکھیں اس کا سسٹم یہ ہے، بکری اور گائے کے جسم میں سے دودھ نکلتا ہے، سسٹم یہ ہے، بس سائنس نے سالو کر لیا. سائنٹسٹ سے پوچھیے یہ بنا کیسے سسٹم؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا ایک چیز کہ ہم مذہبی رسومات ہو گئی، زیارت کا اثر ہو گیا، دعا کا اثر ہو گیا، مناجات کا اثر ہو گیا. دعا کس طرح سے ٹھیک کرتی ہے؟ یہ ارادہ الہی جب ہماری دعا کے بعد آتا ہے تو وہ ارادہ الہی ہماری ذات پر یہ اثر ڈالتا ہے اور مناجات یہ کام کرتی ہے. تو دیکھیے آپ لوگوں نے دعا پہ کہہ کر انسان کو کاہل کامچور بنا دیا، ڈفر بنا دیا، انسان دعا کرتا رہے. دعا سکھائی کس نے ہم کو؟ دعا سکھائی ہے جناب امیر نے. دعا سکھائی کس نے؟ جناب سیدہ کونین نے. یہ ہستیاں نعوذ باللہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ الیاذ باللہ خاکم بدہن، کہ یہ لیزی لوگ تھے، کاہل لوگ تھے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. علی بن ابی طالب وہ کہ جسم پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، یہودی باغ میں جا کے پانی دے رہے ہیں، ایک پیالہ کٹورا مل رہا ہے مزدوری کا، کھجور کا، اتنا سخت کام کرنے کے باوجود. علی بن ابی طالب وہ جو خیبر خندق بدر احد حنین پورا مال غنیمت صدقے میں دے دیا. شہزادی کونین فدق کی پوری کمائی صدقے میں لٹا رہی ہیں. یہ لوگ کیا پریکٹیکل لوگ نہیں تھے؟ دعا کر رہے ہیں. لہٰذا دعا کا اثر میٹا فزیکل ہوتا ہے، ہم اس کو سائنس کی لیب میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ڈیٹرمن نہیں کر سکتے. تو لہٰذا مذہبی رسومات ہو گئی، زیارت کا اثر ہو گیا، دعا کا اثر ہو گیا. یہ معجزات کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سب میٹا فزکس میں ہوتا ہے. اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے، پھر ہم کیوں نہیں سائنس کیوں نہیں سمجھ پا رہی؟ ہم تو سائنس کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے سب میرا سوال آپ سے، اب یہ بات کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا.
6 مہینے کا بچہ، اس کو آپ 2+2=4 سکھا سکتے ہیں؟ نہیں سکھا سکتے. کس کو سکھا سکتے ہیں آپ؟ 3 سال کے بچے کو کمپیریٹیولی ایزیئر سیکھے گا، جلدی سیکھ لے گا. ٹھیک ہے. 15 سال کے بچوں کو آپ فیکٹرائزیشن سکھا سکتے ہیں. 18 سال کے لڑکے لڑکی کو آپ فوکل لینتھ نکالنا سکھا، سینٹر آف کرویچر کیا سکھا سکتے ہیں. آپ اس کو ویو لینتھ نکالنا سکھا سکتے ہیں. آپ اس کو ٹریگنومیٹری پڑھا سکتے ہیں. آپ اس کو ٹرائنگل کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے نکلتا ہے، سائن کاس ٹینجنٹ، یہ سب جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے، یہ کیسے یہ آپ 20 سال کے بچے کو بتا سکتے ہیں. چلیے آپ چل کر بتائیے سائنٹیفک کیلکولیٹر کا یوز 6 مہینے کے بچے کو. مولانا نہیں ہو سکتا. 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں چھری دے دیجئے، مولانا کیا کرے، آنکھ میں مار لے گا، زخمی کر لے گا اپنے آپ کو، خدا نخواستہ موت واقع ہو سکتی ہے. 6 مہینے کا بچہ، تیز دھار چھری، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے اسی بچے کو جب یہ 6 مہینے کا تھا تو نہیں دی. اب یہ 18 سال کی آپ کی بیٹی ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے چھری پکڑو ذرا پیاز کاٹو بیٹا ہماری مدد کرو، مت دیجئے میں چھین لوں. اگر مار لے گی اپنے حلق پہ آنکھ پھوڑ لے گی آپ کی بچی. آپ کی مولانا یہ 18 سال کی بچی کیا مذاق کر رہے ہیں آپ، یہ فضول بات ہے، بچی کیسے مارے گی؟ تو آپ جب یہ بچی آپ کی 17 سال 6 مہینے پہلے آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اس وقت 6 مہینے کی تھی. سمجھ گیا بات کو؟ تو جب یہ آپ کا بچہ 1 سال کا تھا تو آپ نے اس کو مرچوں والا قورمہ اور بریانی اور پلاؤ تو نہیں دیا، آپ نے اس کو پولش فوڈ دیا، سیریلز دیا. اب آپ کیوں اس کو قورمہ بریانی کھلانے کو دے رہے ہیں جب آپ کا بچہ 15-16 سال کا ہو گیا؟ مانو عمر پہلے چھوٹی تھی. تو یہ ہم انڈیویجول کی ایج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انڈیویجول ایک شخص کی ایج، اس کے حساب سے کل تک آپ نے یہ دیا، کل یہ نہیں کرنے دیا، آج یہ کرنے دیا، پرسوں وہ کرنے دیا. جب تک 16 17 18 20 22 سال کا ہوتا ہے آپ سے پوچھ کے جاتا ہے آپ کا بچہ، آپ کی بچی آپ سے پوچھ کے جاتی ہے. لیکن جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے یا بڑا ہو جاتا ہے آپ کا بچہ، جاب کرنے لگتا ہے، بزنس کرنے لگتا ہے، تو آپ کو اطلاع دیتا ہے، اجازت نہیں لیتا. دینا بھی نہیں چاہیے، اسے ایک حد تک لینی چاہیے. اب وہ ایک الگ اخلاقی مسائل میں بات نہیں کر رہا. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کب تک آؤ گے؟ وہ کہتا ہے میٹنگ ہے میری، دیر سے آؤں گا. دیکھو بیٹا میٹنگ میں کوئی غلط بات مت کرنا، کوئی حرام کام مت کرنا، کوئی اگر چور ڈاکو بیٹھا اس کے ساتھ کوئی ٹریٹی کوئی ڈیل سائن مت کرنا. آپ یہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. لیکن جب یہ 14 سال کا بچہ ہوتا ہے، بیٹا برے بچوں سے دوستی مت کرنا، تو آپ نصیحت کر رہے ہیں. تو ایک فرد واحد کی عمر کے مختلف حصوں میں وہ مختلف کام کرتا ہے. اب میرا سوال آپ سے، ہیومینٹی، مین کائنڈ، بشریت، انسانیت کس مرحلے میں ہے؟ بلوغ کے مرحلے میں، ایڈلٹ ہو چکی ہے، چائلڈہڈ میں ہے، بوائے ہوڈ میں ہے، گرل ہوڈ میں ہے، فلی گرون اپ ہے، ویل ایکسپیرینسڈ ہو چکی ہے. ہیومینٹی کہاں کھڑی ہے؟ جب میں بات کرتا ہوں ہیومینٹی کی تو میں آئنسٹائن، ایڈیسن، مارکونی، گرام بیل کی بات نہیں کرتا. میں فرض کیجئے کہ پروفیسرز کی بات نہیں کرتا. ہم بات نہیں کر رہے. ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین گزرا ہے مدراس میں، رامانوجن، اگر میں صحیح نام دے رہا ہوں کیونکہ بڑے مشکل نام ہوتے، ہماری تو زبان نہیں ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مشکل نام ہوتے. تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات نہیں کر رہا ملا صدرہ کی، میں بات نہیں کر رہا شیخ انصاری کی، شیخ توسی، خواجہ توسی کی، میں بات نہیں کر رہا سلمان فارسی کی یا عثمان ابن سعید کی. میں بات کر رہا ہوں انسانیت کہاں پر ہے. یہ جو انسانیت بلوغ کے مرحلے پر پہنچ چکی ہے، بڑھاپے پر پہنچ چکی ہے، یہ ابھی انسانیت دودھ پیتے بچے کے برابر ہے. یہ انسانیت اس قابل ہی نہیں ہے کہ چھٹے اور 5ویں امام کے علم کی معراج پر امام جا کر اس انسانیت کو ایڈریس کر سکیں، مخاطب کر سکیں. اگر یہ انسانیت اس لیول پر ہے ہی نہیں کہ جس لیول پر فلی گرون اپ ہو سکے اور پھر علم کی معراج پر آپٹیمم لیول آف نالج پر پہنچ کر اس کے ساتھ گفتگو کی جا سکے، اگر یہ اس لیول پر ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک پیپر پر لکھوا کر کسی لیبورٹری سے لا کر دے دیجئے، سر لیب سے لے کر ہارورڈ، کیمبرج، میگیل اور آکسفورڈ سے لکھوا دیجئے کہ ہیومینٹی اپنے بلوغ کو پہنچ چکی ہے، ہیومینٹی 2+2=4 سیکھنے کی طاقت سے باہر آ چکی ہے. اب ہیومینٹی، پوری ہیومینٹی کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک اپنی معراج پر پہنچ چکی ہے. اب بتائیے ہم کیوں نہیں سمجھ رہے دین کو سائنس کی لیب کے ذریعے؟ تب بات ہوگی. تو ہیومینٹی، ابھی انسانیت اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی علوم اگر اس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ جس کے بعد اب علم ختم ہو چکا ہے. صاحب آپ ہائی وے پہ پہنچے، چلتے رہے، آپ نے کہا کہ اب یہاں پہ انڈیا کا بارڈر ختم ہو گیا، اب یہاں سے پاکستان کی سرحد شروع، اب یہاں سے پاکستان ختم، انڈیا شروع. تو ہم نے کہا اس سے آگے نہیں جا سکتے، ختم، اب کچھ نہیں رہ گیا. آپ چلتے رہے اور کوہ ہمالیہ میں پہنچ گیا، آپ ماؤنٹ ایورسٹ کے دامن میں پہنچ گئے، اب اس سے آگے کوئی روڈ نہیں ہے.
اب فلک پہ سر منہ اپنا اٹھائے ہوئے، چہرہ اٹھائے ہوئے، سینہ تان کے آپ کے سامنے ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑا، کوئی ہندو کش کھڑا ہے، ننگا پربت کھڑا ہے، K2 کھڑا ہے، ہمالیہ کا سلسلہ ہے پورا. کیا کہیں گے آپ؟ سائنس کیا ایسی جگہ پہ پہنچ چکی ہے جس کے بعد کہ کوئی اب رستہ نہیں ہے؟ نہیں پہنچی. لہٰذا آپ اس بات کو دیکھیے گا، یہ بات سمجھیے کہ ہم ہر چیز کو سائنس سے کیوں ثابت نہیں کر سکتے. امید ہے کہ بہت ساری باتیں یہاں پر واضح ہو گئی ہوں گی کہ ہم کیوں ثابت نہیں کر سکتے. اور بہت شکریہ اسٹرانگ گروپ والوں کا کہ انہوں نے یہ توفیق اور یہ مجھے موقع فراہم کیا. ان کی توفیقات کے لیے دعا. تمام مراجع کے نظام ہمارے جتنے بھی ہیں، حوزہ قم، نجف، مشہد میں جتنے بھی مراجع ہیں، جہاں جہاں بھی حوزہ علیہ میں، ان کی طول عمر صحت کی دعا کے ساتھ، اور حضرت حجت سے دعا ہے کہ اس وائرس کو ہم سے ہم کو نجات دلائیں انشاءاللہ. اور اس دعا کے ساتھ حضرت حجت کی بارگاہ میں کہ ہمارے علم میں برکت عطا ہو اور ہم علوم محمد آل محمد کو حاصل کر سکیں، تعبد کے مرحلے پر پہنچ سکیں، سائنس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈیلی جو آج کے جو ہم عصر کنٹمپرری نالج آف سائنسز ہیں اس کو سیکھتے ہوئے آج کے دور کی ہم تعبد پر باقی رہ سکیں. حضرت کی بارگاہ میں دعا ہے یہ: اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے، جنہوں نے بہترین تقریر کے ذریعے بہت سے قیمتی اور اہم نکات کو ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا. اللہ آپ کو حضرت زہرا کے صدقے میں اجر عظیم عطا فرمائے. ہم اپنے تمام ناظرین کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں، اور تمام ناظرین سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس موضوع دین اور سائنس کے حوالے سے ابھی تک اپنے سوالات نہیں بھیجے ہیں، وہ جلد ہمیں بھیج دیں تاکہ اس سلسلے کے آخری لیکچر جو کہ 19 جولائی کو ہوگا انشاءاللہ، اس میں مولانا موصوف اس کا جواب دے سکیں. آئیے ناظرین، سرکار حجت کی دعا سے اس پروگرام کا اختتام کیا جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، فی امان اللہ، خدا حافظ.